تقریر شروع کرن تو پہلے قرآن پاک دی میں ایک آیت اور اس دی تفسیر پیش کر دیواں۔ اللہ تعالیٰ نے 28 سپارے دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والےو جس وقت تانوں کسی محفل دے وچ آکھیا بنے کہ تساں جگہ بناؤ، جگہ کلوز کرو، آون والے بھائیاں واسطے جگہ گنجائش پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جڑا کسی دنیا دی محفل وچ اپنے کسی مسلمان بھائی واسطے گنجائش پیدا کر دے سی، قیامت والے دہاڑے میں خدا اس بندے واسطے گنجائش پیدا فرما دے۔ ہن جڑے اجا بھی نہیں ہلے او اے آیت سن کے تھوڑا تھوڑا حرکت کرو، حرکت وچ برکت ہے۔ تس اگاں آوے سو جڑے پیچھے بندے بیٹھے یا جڑے پیچھے اور مہمان آسن انہاں نوں جگہ مل ویسی باواں۔ درود شریف پڑھ دیواں، اگے تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی النبی المجتبی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے تمام حضرات۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صلی وسلم سلاما دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انی مغلوب فانتصر اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں اور آپ حاجی محمد خان صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے قل شریف کی محفل میں جمع ہیں۔ ہمارا یہاں پہ آنا، جمع ہو کے بیٹھنا، استغفار پڑھنا، کلمہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن و حدیث کا بیان کرنا، فقط اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے بعد ہماری ان دعاؤں کے تحفے سے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی کامل بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے جنازے کے موقع پہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جو مرحوم رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے زندہ لوگوں کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا حکم بیان فرمایا ہے اور حدیث میں بھی میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین نے ایک حصے میں اپنی رحمت کا بیان فرمایا، دوسرے حصے میں اپنے عذاب کا بیان فرمایا۔ دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس آیت کو، اور امت مصطفیٰ کے لیے یہ قیامت تک پیغام پہنچا دیا کہ میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنے والوں، میرے محبوب کے عاشقوں، میرے محبوب کے امتیوں، میں نے تمہارے لیے ایک اسلوب بیان کر دیا ہے، تمہارے لیے ایک اصول بیان کر دیا ہے، تمہارے لیے میں نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تم آؤ تو صحیح، سچے دل سے میری بارگاہ میں جھکو تو صحیح، سچے دل سے میری رحمت کے دروازے کو دستک تو دو، تم جب بھی آؤ گے رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ اور پھر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، رب العالمین نے اس آیت کے دو حصے کیوں بیان کیے؟ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ رب العالمین نے بیان کیا، قرآن مجید کا 14واں سپارہ ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ قرآن سن کے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے صرف اگلے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ جس کا قرآن سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بولے گا محبت سے سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوانے، یہ نہیں کہنا کہ آپ ہاتھ بلند کریں، کیونکہ جو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ رب العالمین نے بیان کیا، قرآن میں 14واں سپارہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یا اللہ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ فرمایا پیغام یہ پہنچا دیں کہ تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے، تمہارا رب رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اور یہ ہے آیت کا ایک حصہ۔ اب آئیے دوسرا حصہ اٹھائیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرے بندوں تک یہ بھی پیغام پہنچا دیں کہ اس کا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب آئیے میں اس آیت کی شان نزول کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے آقا جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کوئی آپس میں بات ہوئی، صحابہ کرام ہنس پڑے، خوشی منا رہے ہیں۔
میرے آقا کا گزر ہوا، میرے آقا نے جب صحابہ کو ہنستے مسکراتے دیکھا، میرے آقا رک گئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہارے سامنے موت کھڑی ہے، تمہارے سامنے قبر کے احوال موجود ہیں، تمہارے سامنے پل صراط ہے، تمہارے سامنے میزان ہے، حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے، قیامت والا دن ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، مگر تم سب کچھ بھلا کے جہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو۔ جب یہ بات ہوئی میرے آقا آخرت کی فکر دلا رہے تھے، فوراً رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل عرش کی جی رب جلیل، فرمایا جبرائیل عرش کی بلندیوں کو چھوڑو، فوراً زمین پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، جا کے میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اے میرے محبوب اپنے امتیوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے غلاموں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو بھی امتی گناہ کر کے مایوس ہو کے میری بارگاہ میں آ جائے گا، میں خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اور پھر فرمایا ہے جبرائیل ساتھ یہ بھی پیغام لے کے جاؤ کہ میرے ان بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو جو گناہ کر کر کے سرکش ہو جائیں، کسی منصب کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے وہ سرکش ہو جائیں، مغرور اور متکبر ہو جائیں، وہ گناہوں کے اوپر بزد ہو جائیں، توبہ کرنے کی طرف ان کا دل مائل نہ ہو، تو فرمایا ان کے لیے میرا پیغام ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جو سرکش متکبر اور مغرور ہو جائے اس کے لیے اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں دو حصے بیان کر دیے، ایک حصے میں اللہ نے اپنی رحمت کا بیان فرمایا، پھر دوسرے حصے میں رب العالمین نے اپنے عذاب کا تذکرہ بیان کیا، اور پھر کچھ مجھ جیسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں گے، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، پھر مایوس ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سہارا دے رہی ہے، ایسے لوگوں کو رب العالمین کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا یہ آوازیں دے رہا ہے، ارے ساری زندگی گناہ کرنے والے، ساری زندگی نافرمانی کرنے والے، ساری زندگی بدکاریاں کرنے والے، اگر تو مایوس ہو چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری بخشش کرنا رب محمد کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ بندہ مومن سے اگر گناہ ہو جائے، پھر میرے آقا کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کرو، جب تم نیکی کرو گے پچھلا گناہ بخش دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا مومن کی شان بھی یہی ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ پھر اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم کب تک توبہ کر سکتے ہیں، کب تک ہماری بخشش ممکن ہے، کب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، انسان خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، وعدہ کرے تو وعدہ نبھا نہیں سکتا، وعدے کا پابند نہیں رہ سکتا۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توبہ کرے اور کہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے بخش دے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو ایسے لوگوں کے متعلق کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے متعلق دنیا میں قانون اور ہے، میرے رب کا قانون اور ہے۔ پھر آئیے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، میرے آقا کی حدیث ہے، حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی بیمار تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ اس صحابی کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا بھی میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ پھر میرے آقا صرف اپنے غلاموں کے پاس نہیں جاتے تھے، ایک حدیث ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس سے پہلے۔ میرے آقا کا ایک غلام تھا، یہودی تھا، وہ اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کچھ دن ہوئے وہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو بیمار ہے، چند دنوں سے گھر میں ہے، بستر پہ ہے، چارپائی پہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چلو اس کے عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ میرے آقا اس کے گھر گئے، اس کے حال احوال پوچھے، اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا
اے نوجوان کلمہ پڑھ لے، میں دیکھ رہا ہوں تیری موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھا تو باپ نے کہا بیٹے میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے باہر نکلے، میرے کریم آقا اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر گناہگار ہو، کافر ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، مگر زندگی کے آخری لمحے وہ کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر آئیے میں جو حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ اس صحابی کے گھر گئے، وہ بیمار تھے، بالکل موت کے قریب تھے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اپنے گناہ بخشوا لے۔ وہ صحابی رسول اتنے کمزور ہو چکے تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، زبان سے توبہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بلند کی اور آنکھیں بند کی پھر کھولی۔ میرے آقا مسکرائے، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، میرے آقا مسکرائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم نے دیکھا نہیں میرا صحابی اتنا کمزور ہے، میرا صحابی اتنا بیمار ہے، یہ زبان سے توبہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہے۔ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے، میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر ایک اور میں روایت پیش کر دیتا ہوں، میرے کریم آقا پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بندہ کسی سے وعدہ کرے دنیا میں تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ اللہ سے توبہ کرے پھر توبہ توڑ بیٹھے، پھر توبہ کرے پھر توبہ توڑ بیٹھے، ایک مقام وہ بھی آتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ تو بے اعتبارہ ہے، بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ میرا پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تمہاری نظر اس کے بار بار گناہ کرنے پہ ہے، میں اس کے بار بار توبہ کرنے کو دیکھ رہا ہوں۔ تم یہ دیکھتے ہو یہ بار بار گناہ کرتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے بار بار آتا تو میرے دروازے پہ ہے، توبہ تو میری بارگاہ میں کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، یہ مرنے سے پہلے پہلے جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا میں خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر یہاں پہ میاں صاحب کی روح تڑپی، انہوں نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں لکھ واری میں توبہ بھنی میں بے اعتبارہ، لکھ واری میں توبہ بھنی میں بے اعتبارہ، وطوی مولا فضل تیرے دیاں آسا رکھن والا۔ پھر توجہ فرمائے حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے اگر عذاب کو دیکھ لے تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید نہ کرے، اور اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ لے تو وہ کبھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اس حدیث میں میرے آقا نے دو پہلو بیان کیے، اس میں اللہ کی رحمت کا بھی بیان فرمایا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ بیان فرمایا۔ فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے دھوکہ کھا جائے اور اپنی زندگی گناہوں میں گزار دے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے مومن سے اگر گناہ ہو جائے گناہ کرنے کے بعد وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کافر اللہ کی جنت کو دیکھ لے تو وہ کبھی اللہ کے عذاب سے خوف نہ کھائے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے، اللہ کتنی زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، تو وہ گناہوں کی دلدل سے نکل آئے گا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اللہ کی رحمت سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ مومن کی شان یہ ہے، فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے دو پر ہوتے ہیں، جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو کیا پرندہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں، معذور ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا بندہ مومن کے بھی دو پر ہیں،
اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دو پر کون کون سے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا بندے مومن کے ایمان کے دو پر ہوتے ہیں، جب تک یہ دو پر سلامت رہیں گے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ فرمایا وہ دو پر یہ ہیں بین الخوف والرجاء، کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، بندہ مومن کو اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید بھی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ دو پر جمع ہو جاتے ہیں تو بندہ مومن مکمل ہو جاتا ہے، اور جس بندے کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، پھر جس بندے کو اللہ کی رحمت پہ امید مل جائے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ میاں صاحب نے کیا خوب نقشہ کھینچا، انہوں نے کہا رحمت دا دریا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اور پھر بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، میں نے جنازے پہ حدیث بیان کی تھی، پھر میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی غالباً لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں ان کو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، بڑی کوشش کے بعد مجھے بخشا ہے۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب وہ کیسا عمل تھا، وہ کون سی نیکی تھی جس نیکی کی کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے آپ کی جان کو بخش دیا، آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ ان بزرگوں نے کہا رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے آ کے مجھے خوشخبری دی، اے قبر میں آنے والے سن، تو دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا تھا، اللہ نے اپنے خوف کی وجہ سے رونے کی برکت سے تمہیں آج بخش دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جو بندہ دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید ہوتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اے جہنم میں لے جانے والے فرشتوں، اس فلاں آدمی کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس شخص کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، جب وہ چند قدم چلے گا نہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جائیں گے، پھر چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جائیں گے، جب جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا تیسری مرتبہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا، جب تیسری مرتبہ مڑ کے دیکھے گا میرا رب فرمائے گا فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ، فرشتے واپس لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا وجہ ہے، بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے، حکم دے دیا تجھے جہنم میں لے کے جانا ہے، پھر پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے جب پہلی مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے تیرا فرمان یاد آیا، اٹھائیے رب کا قرآن، میرا رب فرماتا ہے، وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ جب میں نے پہلی مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے تیرا فرمان یاد آیا، تو نے فرمایا تھا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے، تمہارا رب رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ یا اللہ میں نے پہلی مرتبہ پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھا شاید تو مجھے بخش دے، شاید تو مجھ پہ رحمت فرمائے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ جب میں نے دوسری مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا اس وقت بھی مجھے تیرا قرآن یاد آ رہا تھا، تو نے قرآن میں آپ نے فرما دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تمہارے رب کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ یا اللہ جب میں نے دوسری مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے تیرا یہ فرمان یاد آیا کہ تو ہی میرا خدا ہے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا شاید تو مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ جب میں جہنم کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا اس وقت بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، سارے بولو سبحان اللہ۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ جب میں جہنم کے دروازے پہ تھا میں تیری رحمت سے مایوس نہیں تھا، مجھے اس وقت تیرا تیسرا فرمان یاد آیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تو نے قرآن میں فرما دیا کہ جو بندے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں انہیں حکم دے دو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ میں جہنم کے دروازے پہ تھا میں تیری رحمت سے مایوس نہیں تھا، مجھے تیرا فرمان یاد آیا
کہ تو رحمت فرمانے والا ہے، اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ میرا رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ رب العالمین نے فرمایا جب یہ بندہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے بھی میری رحمت پہ امید لگائے بیٹھا تھا، لہٰذا میری رحمت گوارا نہیں کرتی اسے میں عذاب دوں۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے آخری لمحے تک میری رحمت پہ امید رکھی ہے، اس امید کی وجہ سے میں نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ اس امید کی وجہ سے میں نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر کوئی بھی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں اپنے روزوں نمازوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ قطعاً یہ خیال نہ کرے۔ اللہ کی رحمت ملنی ہے، اگر جنت ملنی ہے تو اللہ کی رحمت کے صدقے سے ملنی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، شاید کوئی یہ مطلب سمجھ لے کہ جناب نماز روزے کی تو پھر اہمیت ہی نہ رہی، عبادت کی تو اہمیت ہی نہ رہی۔ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، مگر میرے آقا بھی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے بھی جنت ملے گی تو میری رب کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قوموں میں سے ایک بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنی عمر عطا فرمائی تھی؟ 500 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اس نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے ایسی جگہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں تیرے سوا مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور اس نے دعا مانگی تھی یا اللہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور قیامت والے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو اس وقت بھی میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی۔ ایک غار میں چلا گیا اور اس غار کے نیچے ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ جب عصر کا وقت ہوتا وہ باہر آتا، چشمے سے تازہ وضو کرتا، اور جب وہ باہر آتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پہ ایک انار کا درخت ظاہر کر دیتا تھا جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا تھا۔ جب وہ باہر آتا وضو کرتا، وہ پھل کھاتا اور پھر چلا جاتا عبادت کرنے کے لیے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حکم سے زمین پہ اترتے تھے ہم دیکھتے تھے وہ بندہ سجدے میں ہوتا تھا، اور جب ہم زمین سے آسمان کی طرف جاتے تھے پھر بھی دیکھتے تھے وہ بندہ سجدے میں ہوتا تھا۔ اتنا اللہ نے اس پہ کرم فرمایا تھا۔ پھر جب اس کی روح کو قبض کیا گیا، ملک الموت کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے کی حالت میں تھا تو مجھے حکم دیا اس کی روح جا کے قبض کر لو۔ اس کی روح قبض ہو گئی۔ پھر قیامت کا دن قائم ہو گیا۔ جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنی رحمت کے صدقے سے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ اب وہ 500 سال عبادت کرنے والا رک جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے تو 500 سال تیری عبادت کی ہے، میں نے تو 500 سال تیری ریاضت کی ہے، مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری تو روح بھی سجدے کی حالت میں قبض ہوئی ہے، مجھے تو میرے اعمال ہی اس قابل ہیں کہ میرے اعمال کی وجہ سے جنت بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا میں نے تو موازنہ ہی نہیں کیا تیری عبادت کا، واپس لے آئیں گے فرشتے، سامنے ترازو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دو، دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ رکھ دو۔ ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھ دو، ایک پلڑے میں ایک آنکھ رکھ دو۔ جب ایک پلڑے میں آنکھ رکھی جائے گی تو وہ ایک آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 500 سال عبادت والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے ذرا غور کر، ابھی تو میں نے ایک آنکھ کا حساب کیا ہے، ابھی تو میں نے ایک آنکھ کا حساب لیا ہے تجھ سے، اور تیری عبادت تو ختم ہو گئی، نل ہو گئی۔ تو ذرا اپنے وجود پہ غور کر، میں نے کتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی تھی۔ پھر رب فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، یہ بھی میری نعمت تھی، اگر میں زندگی نہ دیتا تو عبادت کیسے کرتا۔ پھر غار میں نے تمہیں جگہ دی، تمہارے لیے انار کا درخت بھی اگوا دیا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، میری رحمت کی وجہ سے تم عبادت کرتے رہے، میری رحمت کی وجہ سے پانی پیتی رہے، میری رحمت کی وجہ سے انار کا پھل کھاتے رہے، میری رحمت کی وجہ سے سجدے کی حالت میں روح قبض کی گئی، میری رحمت کی وجہ سے تجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوئی۔ میں نے تو ابھی ایک آنکھ کا حساب کیا ہے، باقی نعمتوں کا حساب نہیں لگایا۔ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط سمجھ بیٹھا تھا، مجھے میری عبادت کی وجہ سے نہیں، اگر جنت ملنی ہے تو رب کی رحمت کی وجہ سے جنت ملنی ہے۔ تو میرے کریم آقا نے وہ حدیث یاد ہے نا جو میں نے پہلے کہی تھی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ مومن کی شان یہ ہے
کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، مومن کے دل میں اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہوتی ہے۔ جب یہ دو باتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی جنت بنا دے گا، قبر و حشر میں بھی ہمارے بیڑے پار فرما دے گا۔ اور پھر آپ توجہ کریں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ بے موسمی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، آسمان کی طرف سے آفات و بلیات نازل ہو رہی ہیں، کبھی آسمانی بجلی گرتی ہے، کبھی بے موسمی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ جو زلزلے تم زمین میں محسوس کرتے ہو نا، دنیا میں یہ تو زلزلہ ہے ہی نہیں۔ ایک زلزلہ وہ بھی آئے گا جب پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ زمین بول بول کے کہہ رہی ہوگی، یا اللہ یہ تیرا فلاں بندہ میرے اوپر کھڑے ہو کے گناہ کرتا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ بدکاریاں کرتا تھا۔ اور جس نے اللہ کی زمین کو سجدوں کے نور سے آباد کیا ہوگا، پھر زمین گواہی دے رہی ہوگی، یا اللہ اسے بخش دے، اس نے میرے دامن پہ کھڑے ہو کے تیری بارگاہ میں سجدے کیے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہماری بخشش کر دے۔ پھر آئیے، وقت ہو چکا ہے، میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید اس طرح ہونی چاہیے۔ پچھلی قوم کا ایک شخص تھا، لکڑیاں کاٹنے والا، وہ کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا، بابا مجھے ایک بات تو بتا، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سب سے بڑی ہو؟ اس نے کہا، بیٹا ہاں۔ اس بچے نے کہا، بابا کیا چیز؟ وہ کہنے لگا کہ اس کائنات میں تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، میرے گناہوں سے بڑھ کے کوئی شے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس بیٹے نے دوبارہ سوال کیا، بابا کیا اس کائنات میں تیرے گناہوں سے بڑھ کے بھی کوئی شے ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے گناہوں سے بڑھ کے کچھ نہیں، تیرے گناہوں سے بھی بڑھ کے کوئی شے ہے؟ اس نے کہا، بیٹا مجھے اور تو تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کے کوئی شے نظر نہیں آ رہی، بس ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے تو وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا میرے نبی اس کو خوشخبری دے دے، اس نے جو ہماری رحمت پہ امید رکھی ہے، ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ پھر میرے کریم آقا کی حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم اگر تو میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ تو گناہ کر کر کے زمین کو بھر دے، گناہ کر کر کے آسمان کو بھر دے، پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہو، میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اس کے بعد جو تم گناہ لے کے زمین بھر دو، آسمان بھر دو، میری بارگاہ میں ملاقات کرو گے، میں پھر بھی تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ میرا رب تو اتنا مہربان ہے۔ اور پھر فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کا خوف جسم کے 7 حصوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کتنے حصوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ 7 حصوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں خوف خدا ہے۔ نمبر 1 زبان۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ زبان کے ساتھ نہ جھوٹ بولے گا، نہ زبان کے ساتھ کسی کو گالی دے گا، زبان کے ساتھ نہ کسی کا گلہ کرے گا، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوگی۔ اور فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا خوف اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا وہ آدمی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ کبھی بھی اس شے کو نہیں دیکھے گا جس شے کے دیکھنے سے رب نے منع فرما دیا ہے۔ مثلا رب نے منع کر دیا غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، رب نے منع فرما دیا فلمیں نہیں دیکھنے، ڈرامے نہیں دیکھنے، غیر عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ اب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا،
جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس آنکھ کے ساتھ نہ فلمیں دیکھے گا، نہ ڈرامے دیکھے گا، نہ غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا، وہ ان آنکھوں کے ساتھ یا قرآن کی زیارت کرے گا یا مصطفیٰ کے فرمان کی زیارت کرے گا۔ پھر فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اس کا خوف اس کے پیٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھائے گا، نہ خود حرام کھائے گا نہ اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے میرے دل میں خوف خدا ہے، اور اگر میں نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا نہ میری عبادت قبول ہوگی، نہ میری ریاضت قبول ہوگی، نہ مجھے بخشا جائے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا یا تو وہ بھوکا رہے گا یا ہمیشہ حلال کھائے گا۔ اور پھر جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کا خوف اس کے کانوں سے بھی ظاہر ہوگا۔ وہ آدمی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ان کانوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں سنے گا جس چیز کے سننے سے رب نے منع کر دیا ہے۔ اب رب نے منع کر دیا کہ کسی کی غیبت نہیں سننی، رب نے منع کر دیا کہ کسی کا گلہ نہیں سننا، میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا کہ گانے نہیں سننے، میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا کہ فحش چیزیں نہیں سننی۔ اب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نہ وہ گانے سنے گا، نہ وہ کسی کی غیبت سنے گا، نہ وہ کسی کے گلے شکوے سنے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ان کانوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنے گا، مصطفیٰ کی نعت سنے گا، مصطفیٰ کی حدیثیں سنے گا۔ اور پھر جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کا خوف اس کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہوگا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جس شے کے پکڑنے سے منع کر دیا ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا کہ رشوت کو ہاتھ نہیں لگانا، حرام مال کو ہاتھ نہیں لگانا، یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، منع کر دیا۔ فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نہ وہ کسی یتیم کے مال کو ہاتھ لگائے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نہ وہ ان ہاتھوں سے رشوت لے گا، بلکہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ان ہاتھوں میں کبھی قرآن کو اٹھائے گا، کبھی حدیث کو اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کا خوف اس کے قدموں سے بھی ظاہر ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کر دیا وہ ان قدموں کے ساتھ چل کے کبھی بھی وہاں نہیں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے نا کہ ناچ گانے کی محفلوں میں نہیں جانا، غیر عورتوں کی محفلوں میں نہیں جانا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ان قدموں کے ساتھ چل کے کسی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جب بھی ان قدموں پہ چلے گا یا مسجد کی طرف آئے گا یا بیت اللہ کا زیارت کرے گا یا مدینہ شریف کی زیارت کرے گا۔ اور پھر جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کا خوف اس کے دل سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ اس دل میں کسی کا حسد نہیں رکھے گا، کسی کا گلہ نہیں رکھے گا، کسی کے دل میں دشمنی اس دل میں نہیں رکھے گا۔ وقت ہو گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا بیٹھے تھے، ایک شخص آیا مسجد میں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ وہ چلا گیا نماز پڑھ کے، پھر آیا دوسرے دن، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو دیکھو یہ جنتی ہے، وہ پھر چلا گیا۔ تیسرے دن آیا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگے نا، انہوں نے کہا کہ آج کی رات میں تمہارا مہمان ہوں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ آ جاؤ۔ اس کی نیت یہ تھی اس صحابی رسول کی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں یہ نیت لے کے اس کے گھر میں مہمان چلا گیا، بطور مہمان رہنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے سارا دن گزار دیا، مجھے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا رات کے وقت میں یہ چھپ کے عبادت کرتا ہوگا۔ کہتے ہیں میں تو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے سو گیا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ سو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت اٹھا ہو اور اس نے نماز پڑھی ہو، قرآن پڑھا ہو یا کوئی عبادت کی ہو۔ بس اس کا ایک عمل تھا، جب بھی وہ کروٹ بدلتا تھا نا چارپائی پہ سوتے ہوئے، وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ بس اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا نیا عمل نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوئی میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ بھائی میں تو اس لیے تیرا مہمان بنا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے کہا تم یہ دیکھنا چاہتے تھے نا میرا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی قرار دے دیا ہے، تو سن میرا عمل یہ ہے، یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، میں نے اس دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہیں رکھی ہوئی، ہر کسی کے لیے میں نے پیار رکھا ہے، بس اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اس کا دل ہمیشہ سارے لوگوں کے لیے پاک اور صاف ہوگا۔ دعائے خالق کائنات میرے یہ جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاجی محمد اسلم صاحب کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔